Assalamu alaikum. My name is Sakina and today we will learn Pak study of Sindh board. آج جو ہم ٹاپک پڑھیں گے اس کا نام ہے الہ آباد ایڈریس، اور اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے آفٹر 14 پوائنٹس، کیونکہ 14 پوائنٹس کے بعد جو تھیوری پڑھنے میں سب سے زیادہ آتی ہے وہ الہ آباد ایڈریس کی آتی ہے، کیونکہ 14 پوائنٹس جب آئے تھے تو اس میں 14 پوائنٹس کافی ایکسیپٹ بھی ہوئے تھے، برٹش نے کافی 14 پوائنٹس ایکسیپٹ کیے تھے، تو 14 پوائنٹس کے ایکسیپٹ ہونے کے بعد برٹش کو بھی مطلب یہ فیل ہو گیا تھا کہ اب مسلمان اور ہندو جو ہے یہ دونوں الگ الگ قومیں ہیں۔ جب انہیں یہ بات فیل ہوئی تو انہیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ دونوں کبھی ساتھ میں نہیں رہ سکتی۔ جب یہ بات برٹش کو فیل ہوئی تو پھر مسلمانوں نے سوچا کہ ہم ایک ایسا جلسہ کرتے ہیں جہاں پر ہم جو چاہتے ہیں اپنا مقصد جو ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں۔ تو علامہ محمد اقبال نے ایک جلسہ کیا، اور اس میں جو ہے صدارت جو ہے علامہ محمد اقبال نے کی تھی، اور اپنے سارے جو یعنی کہ ان کے خیالات تھے یا پھر اپنے مشورے تھے وہ لوگوں کے ساتھ انہوں نے الہ آباد ایڈریس میں شیئر کیے تھے۔ اس الہ آباد ایڈریس کا جو جلسہ ہوا تھا وہ ہسٹری کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے، اور پولیٹکس کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں علامہ اقبال نے جو باتیں کی تھیں یا علامہ اقبال نے جو اپنے یعنی کہ مشورے وغیرہ دیے تھے، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں علامہ اقبال نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا لوگوں کے سامنے، ان مطلب خیالات کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے، کیونکہ 14 پوائنٹ کے بعد جو ہے یہ جلسہ جو ہے یہ ہسٹری میں بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ اب ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ الہ آباد ایڈریس میں آخرکار ایک جلسہ تھا جو کہ علامہ محمد اقبال کی صدارت میں ہوا تھا۔ اب ہمیں سمجھنا ہے کہ الہ آباد ایڈریس میں ایسی کون سی باتیں ہوئی تھیں جس کی وجہ سے اسے اتنی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے۔ Muslim League held its annual meeting in December 1938 Allahabad, which was presented over by Allama Iqbal, who had by that time assumed the status of a great thinker and leader of Muslims۔ اب دیکھیں مسلم لیگ جو ہے اس کی جو یہ میٹنگ ہوئی تھی دسمبر 1930 میں الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کا ایک اجلاس ہوا تھا، اور اسے جو ہے اس کی جو صدارت جو ہے وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے کی تھی، یعنی کہ یہ جلسہ کیا تھا، اور جلسہ کس نے کروایا تھا؟ علامہ محمد اقبال نے۔ اور اس وقت جو ہے علامہ محمد اقبال جو ہے بہت بڑے تھنکر یعنی کہ مفکر اور لیڈر، بہت بڑے رہنما، مسلمانوں کے بہت بڑے رہنما سمجھے جاتے تھے، کیونکہ انہوں نے اتنی جو خدمات سر انجام دی تھیں اور انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو سوچا تھا، اس لیے انہیں گریٹ تھنکر کہا جاتا ہے۔ In its presidential address, Allama Iqbal explained the political concept of Islam and threw light upon the ideology of Pakistan of separate nationhood for the Muslim of South Asia۔ اور اس جو ہے یہ یعنی کہ جو جلسہ کیا تھا علامہ محمد اقبال نے، اس میں جو ہے انہوں نے یعنی کہ جو علیحدہ قومیت کا جو نظریہ تھا پاکستان کا، یہ کہ یہاں پر آئیڈیالوجی آف پاکستان کا یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو ڈیفرنٹ یعنی کہ پاکستان کو سپریٹ کرنے کے لیے جو نظریہ رکھا گیا تھا، جو آئیڈیالوجی رکھی تھی، وہ انہوں نے تفصیل سے اس جلسے میں بیان کی تھی، اور اسی وجہ سے اسے بہت زیادہ اس یعنی کہ جلسے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ یا پھر ہم لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں انہوں نے اسلام یا پھر یہ جو نظریہ پاکستان ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی تھی، اور اپنے سارے جو پولیٹیکل جو ان کے تصورات تھے، امیجینیشن کی جو ان کی دنیا چلتی تھی ان کے دماغ میں کہ پاکستان ایسا ہونا چاہیے، اس کے لیے ایسا کرنا چاہیے، وہ انہوں نے یہاں پر کھل کے اظہار کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان جو ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنے دین اور اسلامی لحاظ سے جو ہے، ابھی ہم لوگ پڑھتے ہیں، یہی میں آپ کو اب آگے والا ہی بتا رہی تھی۔ He said that the Muslims were quite distinct from the other nation due to their religion and Islamic culture heritage۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسلمان جو ہیں کلچر کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہب کے لحاظ سے دوسرے مذہب سے بڑا چینج ہے۔ یہاں پر دوسرے مذہب سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم انگریزوں کی بات کریں یا اگر ہم ہندو کی بات کریں تو ہمارا مذہب یعنی مسلمانوں کا مذہب، ان کا کلچر، ان کا یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں ان کا ریلیجن بہت زیادہ چینج تھا۔
تو دو قومیں جو ہیں جو ڈفرنٹ، جن کا مذہب ہو، جن کا ڈفرنٹ نظریہ ہو، ڈفرنٹ ایمان ہو، وہ کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے. اور اسی بات کو علامہ محمد اقبال نے الہ آباد ایڈریس میں ڈیٹیل میں سمجھایا تھا، جو کہ 1930 کو ہوا تھا، December 1930. The presidential address has acquired great importance with reference to the political scenery of subcontinent. اور اس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو جلسہ ہوا تھا اس کو پولیٹیکل لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. کیونکہ اس میں علامہ محمد اقبال نے اپنے تصورات کا اظہار کیا تھا. اب دیکھتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کے کیا لفظ تھے جو انہوں نے الہ آباد ایڈریس میں استعمال کیے تھے. He said, I would like to see the Punjab, Northwest, Oriental province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. The formation of a Muslim state in the northwest appeared to me to the final destiny of the Muslim. The speech of Allama Iqbal proved a beacon light for the Muslim who were shown a new path and a destination for the solution of their problems. علامہ محمد اقبال نے جو اپنے لفظ یہاں پر استعمال کیے تھے الہ آباد ایڈریس میں، وہ یوں ہیں کہ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب نارتھ ویسٹ یعنی کہ صوبہ سرحد، اور اس کے نارتھ ویسٹ فورینر پروونس یعنی کہ صوبہ سرحد، سندھ اور بلوچستان ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے. ان کا یہاں پر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان صوبوں کو ملا کر ایک ملک بنایا جائے، ایک ملک کی تعمیر کی جائے جو دنیا کے نقشے پر آئے اور جو اسلام کے مطابق جو ہے اپنے سارے جو ہے طریقہ جو ہے اپنا سکیں، اپنا مذہب چلا سکیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ شمالی مغربی اور برصغیر میں مسلمان کی جو ریاست ہے وہ پاکستان کی کریشن کا جو ہے مقدر بن چکا ہے. یا ان کے یہ لفظ ہیں یہاں پر، وہ علامہ محمد اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے پاکستان کا مقدر نظر آ رہا ہے کہ بہت جلد یہ ساری ریاستیں مل کر پاکستان بنے گا اور پاکستان کی کریشن ہوگی اور وہ دنیا کے نقشے میں آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ علامہ محمد اقبال کا یہ خطبہ جو ہے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا کہہ سکتے ہیں مینار ثابت ہوا تھا جس میں مسلمانوں کو ایک نئی راہ دکھائی تھی، ایسی منزل دکھائی تھی جس کے اگر یہ منزل نہیں دکھائی جاتی، اگر جیسے یہ مینار ہی نہ کھڑا ہوتا یا پھر پاکستان بننے کے لیے اینٹ ہی کھڑی نہ ہوتی تو مسلمانوں کے مسائل کا حل کبھی نہیں نکل سکتا تھا. کیونکہ حل صرف اور صرف واحد یہی تھا کہ ان کو ایک الگ ملک دے دیا جائے جس پر یہ مسلمان جو ہیں اپنی حکومت کر سکیں اور ہندو جو ہیں وہ اپنے طریقے سے زندگی گزار سکیں. تو آج کا ہمارا ٹاپک یہیں ختم ہو جاتا ہے اور نیکسٹ ٹاپک میں ملیں گے، جو نیکسٹ ٹاپک کا نام ہے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس.